أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. نیک بخت بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کی توفیق سے ہم اور آپ اللہ کے اس خوبصورت گھر میں، اس توحید نگر میں، اس رسالت نگر میں ان عظیم لوگوں کی بارگاہ میں نذرانہ محبت لے کر حاضر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک پل اللہ کی یاد میں، اس کے رسول کی اطاعت میں، دین اسلام کی خدمت میں گزار دیا. آج کی گفتگو کا زیادہ تر عنوان میرے اور آپ کے آقا کی اہل بیت قرآن حکیم کے آئینے میں اور حدیث مصطفیٰ کے آئینے میں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے، اے اہل بیت، تمہیں اللہ پاک ہر رجس سے پاک کر دے. رجس کو تم سے دور کر دے. اور پھر کہا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں ایسا پاک کرے، ایسا پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. اللہ پاک کی ذات جتنا بڑی ہے اس کی بات بھی اتنی ہی بڑی ہے. کسی کو اشارے میں بھی اللہ پاک، آپ جانتے ہیں نا نبی کس کو کہتے ہیں؟ مختصر لفظوں میں اگر آپ سے کوئی پوچھے نبی کسے کہتے ہیں تو جواب ہوتا ہے اللہ جس سے ڈائریکٹ بات کر دے وہ نبی ہوتا ہے. مختصر لفظ میں اللہ جس سے ڈائریکٹ صرف بات کر دی وہ نبی ہو گیا. یہ میرے اللہ کی بات کی شان ہے. اس مالک نے ایک گھرانے کو یہ عزت بخشی کہ میرا ارادہ یہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ
ہمارا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ، ہم جو کوئی کام کرتے ہیں، مثلا آپ نے ارادہ کیا کہ آج ہم مسجد صدیقیہ میں جائیں گے، یہ ارادہ کیا، آئے نہیں آپ۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس لیے اللہ کی صفت ہے ارادہ کرنے والا، وہ ارادہ کرتا ہے کہ عرش بن جائے، بن گیا، اس نے ارادہ کیا زمین بن جائے، بن گئی، اس کے ارادے میں یہ طاقت ہے۔ اور یہی اس نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ہر قسم کے رجس سے، اب اس کا معنی عموماً کر دیا جاتا ہے پلیدی سے، تو یہ فرق ہے۔ رجس جو ہوتا ہے، رجس کا تعلق ظاہری ناپاکی سے نہیں ہوتا، رجس کا تعلق اندر کی ناپاکی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ بتوں کے رجس سے مومنو بچ جاؤ۔ تو بت تو بڑے خوبصورت بنے ہوئے، ترشے ہوئے، ستھرے صاف، تو رجس کہاں سے آ گیا؟ فرمایا جو بندہ بت کو پوجتا ہے، بت کی عبادت کرتا ہے، اس کو کوئی گندگی تو نہیں لگتی، لیکن گندگی کیا ہے؟ فرمایا گندگی وہ فکر ہے جو تو نے بت کو سجدہ کیا، اس کی عبادت کی، وہ تیرے دماغ میں، تیری فکر میں سما گئی۔ فرمایا میرے نبی کی اہل بیت تم باہر سے بھی ستھرے ہو، لیکن رب یہ چاہتا ہے کہ تمہارے خیالوں کو بھی بلند کر دے، تمہارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے، پوری کائنات میں نیک کر دے۔ اور اللہ نے ارادہ کیا اور ہو گیا، یہ میں نے عرض کیا نا، اللہ کا ارادہ، اس نے ارادہ کیا، کام ہو گیا۔ اور آگے کہا اب جب اللہ نے انہیں سب کچھ سے صاف کر دیا، آگے کیوں کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا؟ یہ کام تو پہلے ہو چکا، اس کو کہتے ہیں تاکید در تاکید۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں اب تم یقین رکھو، میں نے انہیں ایسا ستھرا کر دیا ہے، ایسا ستھرا کر دیا ہے، اتنا انہیں پاک کر دیا ہے، نہ ظاہر میں کوئی خرابی ہے، نہ باطن میں کوئی خرابی ہے، ہر طرح سے انہیں ستھرا کر دیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب آیت اتری فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ آیت اتری، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، میرا نبی آپ میدان میں اتریں اور ان کو کہیں تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم بھی خود آؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جھوٹے پر خدا کی لعنت، کہیے میرا نبی۔ اب آیت تو یہ اتری، حضور نے کیا کیا؟ حضرت علی کو لے لیا، حضرت بی بی فاطمہ کو لے لیا، حسن حسین کو لے لیا۔ اب انہیں لے کے میرے نبی نے اللہ کے آگے کا اللہم ہؤلاء
اہل بیتی. ادھر قرآن کی آیت آ گئی، ادھر سرکار کی حدیث آ گئی. وہاں کہا اہل بیت پاک ہے، اور یہاں کہا تاکہ تمہیں واضح کر دیں اہل بیت کون کون سے ہیں. یہ بھی حسن بھی اہل بیت ہے، حسین بھی اہل بیت ہے، مولا علی بھی اہل بیت ہے. یہ خاص الخاص ہیں، ورنہ میرے نبی کی ازواج بدرجہ اولا اہل بیت ہیں. اگر اس چادر کو اور وسیع کر دیا جائے، حضرت زید ابن ارقم صحابی رسول آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں جس جس پہ صدقہ کھانا حرام ہے وہ سارے اہل بیت ہیں. زندہ باد. اب غور فرمائیں، اہل بیت حضور نے، حالانکہ میں نے کہا جب یہ چادر حضور وسیع کر دیں پھر کون کون اہل بیت ہیں؟ حضرت آل عباس بھی اہل بیت، آل جعفر بھی اہل بیت، آل عقیل بھی. حضرت عقیل مولا علی کے بھائی ہیں، ان کی اولاد بھی اہل بیت. حضرت جعفر بھی مولا علی کے بھائی ہیں، ان کی اولاد بھی اہل بیت. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کی اولاد بھی اہل بیت. سرکار کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت. اور جب سرکار دو عالم کی ازواج کو رب نے بولا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن، فرمایا میرے نبی کی گھر والیوں کوئی دنیا کی عورت تمہاری مثل نہیں ہے. یہ رب نے قرآن پاک میں فرمایا یا نساء نبی، اے میرے پاک نبی کی خواتین، لستن کا احدن، ایک بھی کائنات کی عورت تمہارے مثل. اب ایک باریک سا نکتہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت کے اس طبقے کو کہا کوئی دنیا کی عورت تمہاری مثل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بیٹی تو حضرت ابو بکر کی ہے، بے مثل کیوں ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی. بیٹی تو حضرت عمر کی ہے، بے مثل کیوں ہے؟ قرآن نے کھول کے کہا ان کی مثال کوئی نہیں. بیٹی تو جناب ابو سفیان کی ہے، لیکن بے مثل کیسے ہو گئی؟ کس کے گھر پیدا ہوئی، کس کے گھر پلی، کس کے گھر بڑھی، بے مثل کیوں ہو گئی؟ فرمایا فقط ایک بات ہے، جب سے رسول کے گھر میں آئی ساری کائنات اور ہو گئی، ان کی ذات اور ہو گئی. آپ ذرا غور فرمانا، یہ صفت ملی کیا؟ جب نبی کے گھر میں آ گئی، نبی نے انہیں قبول فرما لیا تو ساری کائنات اور ہو گئی، ان کی ذات اور ہو گئی. بات صرف اتنی ہوئی کہ نبی پاک کے گھر میں آ گئی، نکاح ہو گیا نبی سے، یہ بھی اہل بیت. مگر ان کو حضور نے کیوں خاص کیا؟ اللہم ہاؤلائے. اور دوسری حدیث ہے، حضور کی عادت تھی، ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں میں 40 دن گنتا رہا. حضور جب بھی گھر سے نکلتے، حضرت بی بی فاطمہ کے گھر سے گزرتے اور صدا دیتے او میرے اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا.
صحابی کہتا ہے مہینہ گزر گیا میں روز سنتا رہا، اہل بیت وہ بھی ہیں، حضرت عباس کی آل بھی اہل بیت، حضرت جعفر کی اولاد بھی اہل بیت، مگر ان 5 کا معاملہ کیوں جدا ہے؟ میں نے کہا وہ اہل بیت بے مثل ہیں، حضرت ام المومنین بے مثل ہیں، گھر تو ابا تو ان کا جناب صدیق، بھائی ان کے حضرت عبد الرحمن، کیوں جی؟ حضرت حفصہ، والد ان کے حضرت عمر، ایک ایک بی بی، بس ایک صفت ملی کہ حضور کے گھر آ گئیں لہذا بے مثل ہو گئیں۔ لیکن بی بی فاطمہ پیدا کہاں ہوئی؟ نبی کے گھر میں، پلی کہاں؟ نبی کے گھر میں۔ عجب بات ہے، پلی کہاں؟ نبی کے گھر میں۔ انگلی پکڑ کے کس نے چلایا؟ نبی نے چلایا، پلایا نبی نے پلایا، کھلایا نبی نے کھلایا۔ جو بندہ، صحابی جو ہوتا ہے، جو بندہ نبی کو ایک نظر ایمان سے دیکھ لے، حدیث میں لا تمس النار من رآنی، حضور نے فرمایا جس نے ایمان سے ایک بار میرا چہرہ دیکھا پھر ایمان پہ سلامت رہا، اسے آگ چھو نہیں سکتی۔ یہ نبی کے چہرے کو ایک نظر دیکھنے کی قیمت ہے، اور جو خود جمی بھی نبی کے گھر میں، پلی بھی نبی کے گھر میں۔ بارک اللہ۔ سمجھیں آپ، حضرت بی بی فاطمہ کے جسم میں خون صدیق اکبر کا، حضرت عائشہ کے جسم میں خون صدیق اکبر کا، حضرت حفصہ کے جسم میں خون حضرت عمر کا، لیکن زہرا کے جسم میں خون نہیں، زہرا جگر کا ٹکڑا رسول اکبر کا۔ سوچیں، تولیں ذرا، رسول کے جگر کا، حسن رسول کے جگر کا ٹکڑا، حسین رسول کے جگر کا ٹکڑا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں علی عطرت رسول ہے، علی عطرت رسول ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ حضرت علی کو یہ عزت بھی مل گئی کہ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ جعل ذریتی، اللہ نے اولاد میری تھی رکھ دی صلب علی میں۔ غور نہیں کیا؟ ان اللہ جعل ذریتی فی صلب علی، میری اولاد کو رب نے علی کی پشت میں رکھ چھوڑا۔ اسی لیے حسنین کریمین کو حضور جب بھی بولتے تھے کہتے تھے ابنایا، میرے بیٹے۔ کیا؟ جب بھی بولا میرے بیٹے۔ اور حضرت امام حسن حسین جب بھی بولتے تھے کہتے تھے ہمارا بابا۔ آپ نے چند راتیں پہلے سنا تھا حضرت حسنین میں سے ایک نے حضرت عمر کا دامن پکڑ کے کہا تھا اترو میرے بابا کے ممبر سے۔ تو وہ کہہ سکتے تھے ممبر تو نبی پاک کا ہے، انہیں بھی پتا تھا کہ یہ کس کو بابا بول رہے ہیں۔ عجب
حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن شداد آپ فرماتے ہیں میرے ابا جان فرماتے تھے ایک دن میں مسجد میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے آیا اور میں بیٹھ گیا، سرکار آ گئے، حسن حسین کو حضور نے اٹھا رکھا تھا، آ کے دونوں کو مصلی کے پاس بٹھا دیا اور حضور نے ہمیں نماز پڑھانی شروع کر دی۔ جب سرکار گئے سجدے میں تو سجدہ ہو گیا لمبا۔ اس صحابی کا نام ہے شداد بن اوس، راوی ہیں حضرت عبداللہ یعنی حضرت شداد کے بیٹے۔ وہ کہتے میرے ابا نے بتایا کہ حضور سجدے میں ہم بھی سجدے میں، اور سجدہ اتنا لمبا ہوا کہ ہمیں دل میں خیالات آنے لگے خدا خیر کرے۔ اتنا لمبا سجدہ ہم نے دل میں، ایک بات صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھے شاید جبریل خدا کا پیغام سجدے میں لے آیا ہے، بعض کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھے کہیں حضور دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے۔ اتنا لمبا سجدہ، یہاں تک کہ سجدے کی لمبائی اندازہ کر کے حضرت شداد کہتے ہیں رفعت رأسی، میں مجبور ہو کے سجدے تو سری چوک لیا۔ اس واسطے ترائیواری سبحان ربی العالی آکھیا کرو، کیونکہ تواڈے نمازی بڑے تیز نے، اے بڑے جلد باز نے، تے ترائے چوکھا تو انہوں نشہ چڑھے تے 5 واری چوکھی چاس آ جاوے تے کلے ہو تو پھر بے شک جڑے رہو، لیکن جے ویلے نماز پڑھاؤ تے اس ویلے تھوڑا جا ہاتھ۔ صحابی کہتے ہیں رفعت رأسی، میں نے سر اٹھایا دیکھوں تو صحیح حضور کو، میں نے جو ایسے نظر کو اٹھایا تو حضور کی پشت پہ دونوں شہزادوں کو بیٹھا پایا۔ اب وہ کہتے ہیں دل میں تو آیا کہ اٹھ کر یہ بھار اتاروں، پر میں آکھیا سائیں جانن تے گائیں جانن، تو نماز پڑھ، تو اپنی نہ بیٹھ تینوں اور نال کی چپ کر اپنی نماز پڑھ۔ وہ کہتے رجعتو فیس، میں سجدے میں واپس چلا گیا، میں نے پھر کچھ نہیں کہا، میں سجدے میں واپس چلا گیا۔ بس یہی ہوتا رہا، نماز ہوئی ختم، نماز ہو گئی ختم۔ سرکار نے پیچھے دیکھا نمازیوں کی ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ جے ہندے صدیق پورے آلے انہیں پڑھنا سی امام صاحب نو، کل آویے کہ نہ آویے، صحابہ تھے چپ لیکن دیکھ رہے ہیں، ماتھے پہ سوال ہے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا سوال میں سمجھ گیا، میرے سجدے کی طوالت پہ حیران بیٹھے ہو، اب لفظ میں اپنے آقا کے برکت کے لیے پڑھتا ہوں، ڈبل ثواب ملے گا نا۔ سرکار نے فرمایا ان ابنی، بے شک میرا بیٹا، کیا میرا ابن، میرے بیٹا، میرا بیٹا ارتحلنی، میرے اوپر ہو گیا سوار۔ یہ شاہ سوارے عرش، اوہ ماشاءاللہ، بڑی مہربانی نا۔ اللہ تواڈے الاسلام تو اے نعرہ ہور اچا ہے، بلال دا سین بھی شین ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرا بیٹا میرے اوپر نماز میں سوار ہو گیا۔ حضور وہ تو ہم نے دیکھا، اگلی بات بتاؤ۔ فرمایا تم سوچتے ہو کہ میں نے انہیں اتارا کیوں نہیں؟
اتنی سی بات تھی نا، حضور یا ہیل پڑتے تو یہ آہستہ سے گر پڑتے، اور حضور چاہتے تو آہستہ سے سجدے میں ہی پکڑ کے اتار لیتے، لیکن نہ ہیلے نہ اتارا۔ کیوں؟ فرمایا فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ۔ حضور نے فرمایا میرے دل نے یہ برداشت ہی نہیں کیا کہ یہ سجدے میں میرے اوپر بیٹھ گئے ہیں، میں نے طے کر لیا جب تک یہ خود نہیں اتریں گے میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں۔ حدیث کا میں ذمہ دار ہوں۔ ویسے تسی بڑے مفتی بیٹھے ہو، یہ نماز ہوئی کہ نہیں؟ نہیں تواڈیاں فقہاں دے وچ مشکل ہی ہے، اے تے خیر محبت ہے تواڈی، ورنہ میرے جہاں 6-7 مفتی کٹھے کرو انہوں کہ حضور کاری صاحب اپنے بچے نو لے آنا تے انہوں ذرا اپنے اتے بٹھانا تے پھر پوچھنا اپنے مقتدیاں کل ہوئی کہ نہیں ہوئی، انہاں کوٹ کے تو انہوں محمد غوثیہ پوچھا دینا۔ فیض رسول صاحب تھوڑا جا کے آ جاؤ، تسی پیچھے نس دے ہو، تساں حکا پینا جا کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، السلام السلام۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے چاہا حتی یقضی حاجتہ، اے جدوں تکر اپنی من مرضی نال نہیں اتر دے میں اتارنا نہیں۔ مجھے پوری بزم ہستی میں اس شان کا کوئی بندہ دکھاؤ کہ کملی والے پہ ہو سوار اور دیکھ رہا ہے پروردگار۔ ان دنوں جبریل کئی بار روز آتے بھی تھے جاتے بھی تھے، نماز نبی کی نہیں نماز خدا کی تھی، اور توحید کی آخری منزل سجدہ ہے۔ اللہ کی نماز کے اندر حسن حسین نبی پہ سوار ہو گئے، اور پھر سجدہ ایک بار، ایک تسبیح، 2 تسبیح، اللہ جانے اتنی تسبیحاں پڑھی گئیں کہ صحابہ سجدے سے سر اٹھا کے تکنے لگے کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا جو ہوا ٹھیک ہوا۔ میں نماز پڑھاواں نا تے 3 واری انج کر لواں نا تے پچھو مفتی صاحب آدھے نے تہاڈی نماز مکروہ ہو گئی ہے۔ حضرت صاحب کی میں آخر تسی عمل کثیر کیتا ہے، انہاں دی ٹرمینالوجی بھی تے ہے نا، تسی عمل کثیر کیتا ہے تہاڈی نماز۔ ہن سرکار دی ذرا دیو نا ایتھے فتویٰ۔ حضرت امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ترش منہ والے مفتی ہون دے فتویٰ نبی دی ہوئی کہ نہیں؟ یہ حسنین کریمین کی شان ہے، یہ نماز میں آ جائیں، نماز میں آ جائیں تو نماز کے اندر حضور مصلی پہ ہیں، اور ایک حضور کی دائیں ٹانگ کو پکڑ لے، دوسرا بائیں پکڑ لے، اور پروگرام دونوں کا یہ ہے کہ نانا ہم نے کھیلنا ہے، ٹانگیں کھولیے ہم نے گزرنا ہے۔ حضور نماز بھی پڑھا رہے ہیں، حسنین کو کھلا رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں۔ یہ آ رہے ہیں، یہ کدھر سے؟
حضور کی ٹانگوں کے درمیان سے. یہ راوی جس کا میں نے نام لیا نا، حضرت عبداللہ، جس نے یہ حدیث امت تک پہنچائی، ان کا مولا علی سے پیار. برکت کے لیے پھر بتا رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے تھے کہ علی کی شان اتنا بلند ہے کہ میں، حالانکہ وہ تابعی رسول تھے، بہت بڑے صحابی کے بیٹے تھے، وہ کہتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ میں صبح کی نماز پڑھاؤں، پھر میرے لیے ممبر بچھایا جائے، پھر مجھے ممبر پہ بٹھایا جائے، پھر بیچ میں بندہ کوئی نہ آئے اور میرے ذمے علی کا ذکر لگایا جائے. یہ کسی خطیب نہیں، تابعی رسول. پھر میرے ذمے ذکر علی لگایا جائے اور صبح کی نماز سے ظہر تک میں ذکر علی کرتا رہوں، اور جب ظہر کا وقت آئے کوئی بندہ خنجر یا تلوار لے کے آئے، رکھ کے میری گردن پہ میرا سر تن سے جدا کر دے تاکہ میری آخری سانس میں بھی میرے ہونٹوں پہ نام علی رہے. یہ جتنے اہل بیت کے فرد ہیں ان میں ٹاپ پہ مولا علی ہے. کیا کہا میں نے؟ حسن حسین گم ہو گئے، حسن حسین گم ہو گئے. بی بی ام ایمن، واہ، حضور کی خادمہ، ماں کی جگہ تھی، دوڑتی ہوئی آ گئی، سرکار حسن حسین گم ہو گئے. سرکار نے جو سنا تو صحابہ کا مجمع تھا، حضور نے فرمایا قومو، سارے اٹھو. بندے دو گم ہوئے تو اٹھو، سارے اٹھو، ڈھونڈو میرے حسن حسین کو. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ کوئی دائیں بھاگا، کوئی بائیں بھاگا، میں سرکار کے ساتھ ہو لیا. بابا بابا تھا. حضرت مولا علی کہتے تھے کہ یہ جو سلمان بابا ہے یہ لقمان حکیم ہے، یہ اول آخر کا عالم ہے. اور حضور کے ساتھ رات کو بیٹھنا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ انہیں بے کے حضور نال انج خلاص کی گلاں کرنیاں، مینوں ایویں ہی خیال آنا اے ساڈا ٹائم ہی لے گیا. نصیبہ نال ساڈا حجرے شریف سرکار آندے نے، اے بابے ہوری لے کے سرکار نو. یہ سلمان فارسی کمال آدمی ہے. حضور کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے چل پڑا. کیوں؟ مطلب ان کا یہ تھا میں نو پتا سی جتھے حضور نے جامنا ہے اتھے ہی حسن حسین نے آمنا ہے. جدوں گل انجی سی وے سارے انو کیوں نسایا؟ تاکہ پتہ لگے اے میرے شہزادیاں دی شان کی ہے. سارے صحابہ دوڑے، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی ادھر کوئی ادھر. سلمان فارسی کہتے ہیں سرکار جدھر میں ادھر، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. تو آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ تو سب میرے والے پاسے تکنا ہے، سجے کھبے. مولا علی فرماتے تھے جب کوئی اللہ کی بات تمہیں سنائے تو پھر تم یوں سے دیکھو. فرمایا کہ انگلی کا اشارہ تو خیر انگلی، آنکھ کا بھی اشارہ مت کرو. جیسے پکی ہوئی کھجور سامنے ہوتی ہے اور گرنے والی ہوتی ہے، تسی آنکھ اتھے ہی رکھو، ہونے ڈگ دیے. تے تسی بھی جدوں آیا کرو، اے روز تے نہیں ہے 10 دن دا تہاڈا ساڈا کھاتا ہے، تے انجی بیٹھیا کرو کہ ہونے کھجور، ہونے میٹھی کھجور.
ویکھو نا کھجور دا نام لیا بغیر کھادے تہاڈا منہ میٹھا ہو گیا. او جنہاں دا خداؤں کڑوائے انہاں دی میں گل نہیں کردا، باقی جڑے چس والے ہو میں صدقے جاواں. حضرت سلمان کہتے ہیں حضور کے پیچھے پیچھے حضور چلتے چلتے سیدھا پہاڑ کی طرف گئے. آگے جو دیکھا پہاڑ کی کھو ہوتی ہے کہ ادھر پہاڑ بیچ میں ہلکا سا وہ خلا. حضور ادھر جو گئے قدم جو ٹکایا آگے حسن و حسین کو ایک دوسرے کے گلے لگے پایا اور سامنے ایک آئیدہا سانپ بہت بڑا کھڑا ہے اور اس کے منہ سے شعلے نکل رہے ہیں اور یہ دونوں ڈر کے ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے ہیں. سرکار دو عالم دوڑے دونوں کو پکڑ کے پہلے سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، پھر ان کو جدا فرمایا. پھر جدا کر کے سلمان فارسی کہتے ہیں لالچ مینوں بھی آیا کہ حضور آکھن تو انہوں چوک لے، پر سرکار چکن ہی نہیں دیتا. ہائے ہائے ہائے. اس جس کملی آلے دے جبریل جائے نوکر ہومن تے حضور نے آکھا نہیں انہوں چکا مگا میں آپ ہی. ایک کو اٹھایا دوسرے کو اٹھایا، ابھی اٹھا رہے تھے کہ سانپ سیدھا سرکار کی طرف آیا اور اس نے ایسے اپنا سر اٹھا کے حضور کے کان تک منہ پہنچایا، سارا قصہ سنایا. سونے ناراض نہ ہوویں میں کیوں آیا. باقی نتیجے آپے کٹ دے رہنا. میں کیوں آیا یعنی ہون میں اپنا فرض نبھایا تے ہون تسی جانو تواڈے. اس نے ایسے جو گرا دیا سر پہاڑ کے اندر جاتا نظر نہ آیا. اب سرکار نے دونوں کو سمیٹا، سمیٹ کے کیا کہا بے ابی و امی انتما، اے میرے حسن اے میرے حسین مجھ محمد کی ماں تم پہ قربان. اللہ ہائے ہائے ہائے. دکھ لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جب کوئی یزید کو ان کے مقابلے میں لاتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے. میرے نبی نے کہا میرے حسن میرے حسین مجھ محمد کی ماں تم پہ قربان، میرا باپ تم پہ قربان. اگلا جملہ علامہ صاحب حضور نے فرمایا کہ ما اکرمکما علی اللہ. اوئے ہوئے ہوئے. حضور نے فرمایا یہ دنیا کیا جانے کہ اللہ کے ہاں تمہارا مقام کیا ہے. یہ لفظ ذرا غور سے سینے میں اسے جگہ دیں. پیر مہر علی شاہ نے میرے نبی کو کہا تھا نا سبحان اللہ ما اجمالہ کا، کیا کیا حسن ہے آپ کا. یہ بات جچتی ہے پر پوری کائنات جس کے حسن پہ کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے. جس نبی کو یوسف علیہ السلام جیسا حسن کا ماہ تمام بھی دیکھے تو انگلیاں دانتوں میں رکھ کے کہے واہ. حسنی صاحب توانو سمجھ آنی ہے تے توڑے واسطے میں آخر ہاں. سرائکی میں کہتے ہیں تیرے حسن اقبال کو دیکھ کر ہی کھڑا یوسف آکھے
حسن اقبال کو دیکھ کریں کھڑا یوسف آکھے آہا کھڑے مصری ہاتھ بریدہ آکھن شاکن آنی کیا میرے حضور میرے آقا جن پہ کل کائنات نثار وہ ان کو کہتے ہیں میری ماں تم پہ قربان میرا باپ تم پہ قربان. اور یہ جملہ تو آج تک جب بھی سوچتا ہوں میرے دماغ کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. کیا مطلب ہوگا؟ ما اکرمکما علی اللہ، رب نے میرے بچے ہو جیڑی توانو عزت دیتی ہے دنیا کی جانے. جن کی عظمت پہ رسول تعجب کرے کون تولے گا؟ میرے جیسا بدکار کیا بولے گا؟ ما اکرمکما علی اللہ. سلمان فارسی نے حصہ ملا لیا، جب دیکھی نا تو آ کے دونوں کو دیکھ کے کہا توبہ کما، مبارک ہوئے تو سندوانو، خیر خواہ تسان دوانو مبارک ہوئے. پتہ نہیں میرے نبی پاک کو کیا سنائی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ایسے دیکھ کے فرمایا ابوہما خیر منہما. سلمان اے تے دوویں اے نے اے تھلے انہاں دا پیو بلے بلے بلے. انہاں دا پیو یہ اہل بیت ہیں. یہ کون ہیں؟ اہل بیت ہیں. انہی کو کہا انما یرید اللہ. پھر پلٹ کے کہہ رہا ہوں ازواج مطہرات ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے لیے جو خصوصی اعلان ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا سرکار نے ایک چادر تھی کالی، چادر تھی کالی حضور نے اوڑھی اور اچانک حسن آئے ادخلہ پکڑ کے حضور نے چادر دے وچ. پھر حسین آئے ایک حدیث میں فداخلہ انہیں آ کے چادر آپ ہی چوک لئی. کیا لاڈلا تھا، کیا سونا تھا. حسن ہے حسین. یہ علماء کرام سمجھتے ہیں ادخلہ تے داخلہ. ادخلہ دا مطلب ہے حضور نے پھڑ کے حسن پاک نو داخل کیتا. حسین جو آئے نا وہ داخلہ انہاں آکھا حسن نو چھپائی بیٹھے ہو تے میں پیچھے چکو چادر. حدیث پاک میں آتا ہے حضور حضرت عائشہ پاک کے گھر بیٹھے تھے، حضرت حسن بھی تھے حضرت حسین بھی تھے، دونوں بچے تھے. سرکار نے فرمایا چلو کشتی لڑو. چلو اے اساڑے جڑے پتر نا کاغذی پتر اتھا ہی کاغذی نے کسے کم دے نہیں مجالے کو کم کرن. ابا شدہ سویرے تو لے کے شام تک لگ گئے مجالے ہی نہ پترانوں کی توفیق ہوئے. اے صرف برگر کھان جوگے. اچھا ناراض پہ ہوندے نے چلو بھی تانوں میں واپس دیو میرے لفظ تے کم کیتا کرو نا تگڑے ہویا کرو. اتنا ہی آدھے نا اپنے بچیاں نو کسے کم شم لایا کرو، انہاں نو مٹی شٹی کھڈایا کرو تاکہ انہاں دے بازو شازو تساں نہیں آدھی انہاں نو مٹی نہ لگے، وہ پھر ساری زندگی مٹی نہیں لگن دیں. حضور نے فرمایا حسن حسین کشتی لڑو. حضرت عائشہ فرما دیا میں دیکھ رہی ہوں کشتی شروع ہون لگی ہے. جڑے ویلے کشتی ہوئی نا شروع سرکار نے فرمایا خود یا حسن، حسن پھڑ لے دا پیر پھڑ،
کہتا بازو پھاڑ خود یا حسن. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا, میں نے وہیں سے کہا تعین الکبیر. اے سرکار کیڑا انصاف ہے, وڈے والے پاس وہ بیٹھے ہو. ویسے اے پچھلی کرسی والے جاگ رہے ہو؟ اچھا, ویسے یہ چنگا کیتا نے, سارے پاسے روشنی کر دیتی نے, کرسی والے پاسے وہ ہے ہی کوئی نہیں, تاکہ آرام بھی کر دے رہن پتہ بھی نہ لگے. گل تو ٹھیک کی تھی بی بی پاک نے, جی وڈے والے پاسو ہو گئے ہو او دی مدد پہ کر دے ہو, گل ٹھیک ہے. لیکن آگے سرکار نے کیا بولا, کہا حمیرہ. اوئے ہوئے لقب ہے بی بی پاک دا, یہ مطلب ہے کہ سونا کھوٹا ہو سکتا ہے. صدیق دی بیٹی فرمایا میں کہہ رہا ہوں حسن کو پکڑ, اور آپ مجھے کہتی ہے میں بڑے کی طرف سے. فرمایا تجھے پتا نہیں جبریل حسین کو کہہ رہا ہے حسن کو پکڑ. اللہ ماشاءاللہ. بابے اور ہر روز تسی آ جاندے ہو تے انہاں دوجیاں نے بھی غصہ دیواندے ہو, بلکہ شرماندے ہو. ماشاءاللہ. اے لنگر شریف والے پاسے بھائی کوئی گل نہیں. اچھا کیا فرمایا, چھوٹے حضور نے فرمایا کہ میں حسن کی سائیڈ لے رہا ہوں, یعنی میں اس کو لڑا رہا ہوں, اور جبریل حسین کی طرف سے. آپ نے غور نہیں فرمایا جبریل حضور کے مقابل نہیں بیٹھا, جبریل قاصد ہے میرے اللہ کا. اب اشارہ سمجھے ہو, ادھر رسول اللہ ہے, ایک کربلا وچ 72 کٹا کے انج نہیں قائم کھلوتا, ایک کیدا پہلوان ہے. ہن سمجھے ہو تسی, ایک یزید نہیں کروڑ یزید ہوندا. اس لیے میرے امام قائم ہیں, ورنہ ایک بیٹے کا کٹا پھٹا لاشا اٹھانا پڑ جائے, ایک بیٹے کا باپ وہیں مر جاتا ہے. لیکن یہ کون آدمی ہے, انسان ہے. علی اکبر کا لاشا نہیں تھا, کچھ ہڈیاں تھیں کچھ بوٹیاں تھیں, ان کو سمیٹ کے لایا ہے, پھر بھی کہتا الحمدللہ. یہ شان ہے, یہ شان ہے. یہ اہل بیت جو 5 ان میں سے 2 کا عالم یہ ہے. اس لیے رب کہتا ہے تم کیا سمجھو ان کی شان, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. حضرت امام ابن حجر مکی استاد عرب و عجم, عرب و عجم کا استاد, مکۃ المکرمہ کا امام حضرت امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ, آپ نے السوائق کے اندر یہ روایت لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ یطہرکم تطہیرا, یہ کتنے پاک ہیں کتنے. فرمایا قیامت کا دن آئے گا, اللہ لوگوں کے پردے رکھنے کے لیے, لوگوں کے پردے رکھنے کے لیے ان کو ماؤں کے نام سے بلائے گا, تاکہ کسی کا پردہ نہ اٹھ جائے.
کسی کا پردہ نہ اٹھ جائے، میرا کریم ستار پردہ پوش رب ماؤں کے نام سے۔ آپ اشارہ سمجھے ہیں نا؟ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ایک مرتبہ میں انگلینڈ میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں ایک گلی سے گزرا تو ایسے مجھے میرے دوست نے کہہ دیا، اس کی ہمسائی عورت وہاں رہتی تھی، اس نے کہا یہ عورت جو 3 بچے لے کے جا رہی ہے، ان تینوں کے باپ الگ الگ ہیں۔ آگے اس نے کہا کہ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ آپ سمجھ گئے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی بچے پیدا ہو گئے۔ اب ظاہر ہے قیامت کے دن اگر ابے کے نام سے بلائیں، اے بھی حرامی، اے بھی حرامی، پر رب پاک کے حوصلے دیکھو، اس کی ستاری دیکھو۔ اس نے کہا ہم ماں کے نام سے ہی بلا لیتے ہیں تاکہ سب کا پردہ رہ جائے۔ امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن کریم نے بولا علی، اللہ تیری اولاد کو ڈائریکٹ ان کے نام سے بلائے گا۔ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیری اولاد میں نہ میل ہے، نہ کچیل ہے، نہ شک ہے، نہ شبہ ہے، ان پہ چادر تطہیر ہے۔ یہ پاکیزگی کی اس منزل پہ ہیں، اس لیے رب نے بولا وَيُطَهِّرَكُمْ۔ یہ تطہیر کا مطلب یہ بھی ہے۔ امام صالحی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بی بی پاک عصر کی نماز پڑھ بیٹھی، اللہ پاک نے کرم کمایا، شاخ بطول پہ حسن کا پھول کھلایا۔ آگے مغرب کا ویلا آیا، بی بی نے غسل فرمایا، مغرب کو مصلی پہ کھڑی تھی، آواز آئی یہ تو ممکن ہی نہیں، فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر، ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام۔ آب اہل بیت، آب تطہیر سے جن کے پودے جمے، آب مثال پتہ نہیں بنتی ہے نہیں بنتی، میں جرت کر کے دے دیتا ہوں۔ یہ مثلا گوبھی ہے، گوبھی کچھ پانی وہ ہوتا ہے جو ادھر سے گٹروں کا جاتا ہے، اس کھیت کو لگتا ہے، وہاں سے سبزی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ وہ بھی کھیت ہیں جن کو سیدھا دریا کا پانی لگتا ہے۔ میں نو دسو ایک گٹرا لے پانی آلی تے دریا دے پانی آلی کوئی فرق ہے فرق؟ ایک پاسے کھاد بھی تے پتہ نہیں الا بلا بھی تے ایک پاسے ستھرا پانی تے ایک او بھی اگر ہووے پھل کہ ادھے پانی لگ رہے راوی دا ادھے لگ رہے زم زم،
کوئی فرق ہویا؟ ادے پانی لگ رہا ہے دریائے سندھ دا، ادے لگ رہا ہے آب حیات، آب کوثر. بس فرق سمجھے، ایک تمہارا خمیر، ایک میرا خمیر، اور ایک وہ ہے جن کا خمیر سارے نبیوں کا پیر. کچھ فرق محسوس ہوا ہے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر مجھے تجھے ہر بندہ، یہاں تک کہ صدیق اکبر، حضرت عمر، تمام صحابہ، تمام کو آرڈر ہے ان پہ پڑھو درود. ایک درود پڑھنے والا ہے، ایک وہ ہے جس پہ فرق ہے نا. نبی پاک کی خدمت میں صحابہ آئے، یا رسول اللہ ہم نے سلام تو سیکھ لیا ہے اتحیات میں، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ تو ہم نے سیکھ لیا ہے، درود کیسے پڑھیں؟ حکم جو ہے سلو، درود پڑھو. حضور آپ سکھائیں کیسے پڑھیں؟ فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا رسول اللہ نماز اتھے قرآن تے تواڈے واسطے کہ میرے نبی پہ پڑھو. نبی نے کہا جے میرے تے پڑھنا تے پھر میری اولاد تے پڑھو، جے نہ پڑھیے فرمایا پھر بے برکت دم کٹا ہے، یعنی پڑھتے تو رہو گے، اجر کو ترسو گے، اگر چاہتے ہو قبول ہو جائے پھر میری اولاد پہ درود پڑھو. حیرت ہے، درود پڑھنا امام شافعی فرماتے ہیں فرض ہے، امام محمد بن حنبل کہتے ہیں واجب ہے. باقی آگے والا سلسلہ وہ مسنون، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. حضرت امام شافعی نعرے مارا کرتے تھے، کہتے تھے یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہاری محبت فرض ہے. ان کی محبت فرض ہے. آگے فرماتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تمہاری عزت کا اعلان یہی کافی ہے کہ جو بندہ تم پہ درود نہیں پڑھتا لاکھ ماتھا رگڑتا رہے ایک بھی سجدہ قبول نہیں. جی ہے شان جن پہ درود نہ پڑھو نماز سرے سے قبول ایک چپا اٹھتی نہیں ہے. یہ وہ اہل بیت ہے. اور ہم تو سال کے بعد یہاں ممبر سجا کے بیٹھے ہیں. حکم تو یہ ہے جب بھی میرے سامنے مسجد میں آؤ اتحیات کے لیے گھٹنے ٹکاؤ اور نماز کو ختم کرنے والے مقام پہ آؤ تو پہلے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤ اور مجھے کہو یا اللہ تو پڑھ. یہ بھی عجیب گل ہے. ماشاءاللہ تہاڈی مسکراہٹ مینوں سمجھ آ گئی، تسی جاگ رہے ہو، ورنہ چنگا بلا مشکل مسئلہ ہے. تے جتھے مشکل مسئلہ آندا ہے نا اتھے سٹوڈنٹ دا کام ہوندا پھر فل ارض. درود رب نے بولا پڑھو تے آپاں کی آکھیا اللہم صلی، او اللہ سونیا تو پڑھ.
یہی ہے نا حضرت، اے تساں اوبے کیتا کہ ڈس اوبے کیتا؟ تساں رب دا آکھا منیا یا رب نو واپس آ کے آپے پڑھ؟ یہی ترجمہ بنتا ہے نا۔ ایک کدے سوچیا جے اللہ حاجی صاحب، ایک کدے سوچیا جے کہ اللہ پاک سانو آرڈر کیتا اساں واپسی اللہ دی بارگاہ چا کہ اللہم سونا بے نیاز مولا صلی تو پڑھ، اور اے سکھایا کن نے؟ نبی پاک نے۔ ہن حضور تے غلط نہیں سکھا سکتے۔ حضور نے آکھیا آکھو رب نو تو پڑھ، اوے سونیا انہیں سانو آکھے آئی تے تو آدھا ہے انہوں آکھ، تے پھر اسی بھی آکھی آنے ہاں۔ ایک دن بھی مولوی لڑے نہیں، حالانکہ انہاں دی عادت ہے لڑنا، اڑنا، احتجاج کرنا، دھرنے دینا، ہر گل دے اتے بحث کرنی۔ اتھے تے بھی چوپ نے پڑھی جاندے نے، کعبے دے وچ بھی پڑھی جاندے نے، مدینے وچ بھی پڑھی جاندے نے، اور تے اور لاہور وچ بھی پڑھی جاندے نے، اور تے اور صدیق پور وچ بھی پڑھی جاندے نے، اور تے اور سیفی صاحب دے مقتدی بھی پڑھی جاندے نے، بلکہ کچھ اڑی جاندے نے، کچھ لڑی جاندے نے، کچھ پڑھی جاندے نے۔ خدا دا واسطہ جے مسیح تے نہ لڑو، اتھے تے آ کے سکون نال بیٹھے کرو، درود پڑھیا کرو، چپ کر کے درود پڑھیا کرو، رب نو آکھیا کرو ربا پڑھ۔ جڑے ویلے گھڑی نو ویکھے سمجھ لیا کرو کہ تہاڈا خلاصی ہونا لی ہے۔ اللہ یہ قرآن ہے اللہ کا کلام۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آرڈر آیا، صحابہ نے کہا کیسے پڑھیں؟ حضور نے فرمایا یوں پڑھو۔ اس کا تو ترجمہ ہے اللہ تو پڑھ۔ اب سوچتے سوچتے بندے بوڑھے ہو گئے کہ یہ ہمیں بولا اس نے، ہم نے بولا اسے، سکھایا نبی نے۔ راز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ راز کھلا کہ میرے نبی نے ہمیں بولا تم اللہ کو عرض کرو کہ وہ پڑھے، حضور ہم کیوں نہ پڑھے؟ جواب آیا کہ یہ درود اور مجھ پہ اور میری آل پہ اتنا بڑا کام ہے، ساری امت مل کے بھی اس درود کا حق ادا نہیں کر سکتی، لہذا رب سے کہو کہ ہمیں بولنے والے کیونکہ ہم پڑھیں تو حق ادا نہیں ہوتا، لہذا تو پڑھ تاکہ نبی کا بھی حق ادا ہو جائے، نبی کی آل کا بھی حق ادا ہو جائے۔ راز سمجھ میں آیا؟ آج میں گیا وہ بھمبر کے قریب، آزاد کشمیر کے قریب، تو وہاں انہوں نے مجھے کہا جی تسی تقریر کرنی ہے تصوف تے میں تقریر شروع کیتی تے پھر مولوی ایک دوجے نو آکھن اوکھا مسئلہ چوک لیا قادری صاحب، تے ہن تسی بھی آکھو گے مسئلہ ڈاڈا اوکھا ہی چوک لیا نے، تے اگر تو انہوں سمجھ آ گئی تے سوکھا ہی سوکھا، لیکن سمجھ تو آ گئی کہ میرے نبی کی آل جسے اہل بیت کہتے ہو یہ وہ شان والے لوگ ہیں، اور حیرت یہ ہے کہ جیسے تم پر ضروری ایسے ہی کملی والے پر بھی ضروری۔ اب درود، ہر ایک عبادت کا ایک مقصد ہوتا ہے، مقصد درود کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ علماء نے تشریح کی، فرمایا اس کا مقصد ایک ہے، اللہ کی
قربت اختیار کرنا، اللہ کے قریب ہونا، یعنی بندہ جتنا جتنا درود پڑھتا ہے اتنا اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی کہ جتنا جتنا نبی پاک اور آپ کی آل کا نام لیتے جاؤ گے اتنا اللہ کے نیڑے۔ جن کا نام لبوں پہ آئے اللہ کا قرب مل جائے، اور اللہ کے قرب کا نام ولایت ہے، اور جو قریب ہو گیا وہ ولی ہے، اور جس کی وجہ سے قریب ہوتے ہیں وہ یا نبی ہے یا علی ہے یا اولاد علی ہے۔ بات خوبصورت چلی ہے، موسم بھلو بھلی ہے، یہ ٹھنڈی ہوا کیوں چلی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ یہ دوسری آیت ان کی شان کی۔ پہلی میں نے کہا انما یرید اللہ، دوسری آیت میں نے کہا ندعو ابناءنا، تیسری آیت ان اللہ۔ ایک اور آیت ہے قبلہ علامہ صاحب سورۃ صافات میں، وہ ہے واقفوہم انہم مسئولون۔ جب لوگ جا رہے ہوں گے حشر میں حساب کتاب کی منزل سے گزر کے، اچانک آواز آئے گی روکو انہیں، سٹاپ، روک دو۔ کیوں روکیں؟ ہوتے بیچارے امتحان دے کے نکلیں۔ فرمایا انہم مسئولون، ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کیا پوچھا جائے گا جانتے ہو؟ فرمایا کملی والے نے بولا کہ ان حشر والوں کو روکو کہ پہلے ٹھہر کے ایک جواب دیتے جاؤ۔ کیا تم نے علی سے محبت کا جو نبی سے وعدہ کیا تھا اور نبی کی آل سے محبت کا نبی سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ الحمدللہ نام لیا ہے، ہر رات لیا ہے، اپنا فائدہ کیا ہے، ان کا نام لیا ہے۔ اور یہ حدیثیں تو روز سنتے ہو، حضور ان شہزادوں کو اٹھاتے پیار فرماتے اور کہتے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ ان سے پیار کر، مجھے پیارے ہیں تو پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی۔ اسی لیے روز کے روز موسم کے پھل میٹھے ہوتے ہیں۔ مہینہ محرم کا ہو آپ شروع ہو جائیں کسی اور موضوع پہ، بات تو نہیں بنتی۔ جن کی قربانیوں کا موسم ہے ان کی بات ہونی چاہیے، ہر رات ہونی چاہیے، تقریر کے بعد برسات ہونی۔ آمین نہ آکھنا کتے اثر نہ ہو جائے۔ کیوں جی؟ یہ قرآن چوتھی آیت اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگ حسد کرتے ہیں کچھ لوگوں سے، لوگ حسد کرتے ہیں کچھ لوگوں سے۔ کس بات پہ حسد؟ علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیونکہ جن سے لوگ حسد کرتے ہیں ان کو اللہ نے ایسی عزتوں سے نواز دیا ہے، اپنا فضل کیا ہے، لیکن لوگ حسد کرتے ہیں۔ اب آیت میں کھول کے بات سمجھ نہیں آئی تو ہم نے کنڈا نبی کے بچوں کا کھڑکایا، حضرت امام محمد باقر علم نبوت کا وارث آیا۔ امام محمد باقر
یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت امام حضرت امام حسین کے پوتے، اور کہتے ہیں باقر ان کا نام نہیں، ان کا نام ہے محمد۔ کیا نام ہے؟ محمد۔ باقر کا مطلب ہے کہ علم کے سمندر میں غوطہ لگائے، جو موتی کسی کو نہ ملے وہ نکال کے لائے، اس کو کہتے ہیں محمد۔ شان بھی سن لو اہل بیت کے ایک چھوٹے سے پھول کی۔ ایک دن یہ چھوٹے سے تھے، حضرت امام زین العابدین، آپ نے ان کو پکڑا، کہا آؤ استادوں کو سلام کرائیں، آؤ جڑے میرے کول پڑھے ہو نا ایویں روٹی واسطے، تے تسی بھی یہ سبق یاد رکھو، آؤ استادوں کو مجا لے۔ 8 سال گزر گئے کدے اے آئے ہون، تہاڈا ہن شکریہ تسی آ گئے۔ وہ بھی شاگرد ہوندے جڑے تہاڈی طرح بیٹھن سامنے، فرق اے کتاباں کھول کے پڑھن تے تسی ویسے سن رہے ہو، تے نہ ملن انہاں آنا ہے تے نہ ملن تساں آنا ہے، ساڈیاں قبراں تانوں تکدیاں رہنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا آؤ استادوں کو سلام کرائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، یہ اہل بیت کی اکثریت کے استاد تھے۔ آپ کی عمر ہو چکی تھی 94 سال، آپ کی بھویں لٹک کے آنکھوں پہ پڑ گئی تھی، نظر ہو گئی تھی ختم۔ اب ملنے آئے اہل بیت کے بچے، میرے عمر، لجپال عمر۔ آپ نے ایک دن ایک صحابی کو کہا آؤ امام حسن بیمار ہیں، اور یہ جو ہے نا ہاشمی یعنی نبی پاک کی آل اولاد والے، کہا ان کی زیارت ثواب ہے، ان کی بیمار پرسی لازم واجب ہے، جن کا ذکر بھی واجب، جن کی محبت بھی واجب۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، حضرت جابر کے پاس حضرت امام زین العابدین آئے اور سلام کہہ کے، بیٹا چھوٹا سا تھا محمد باقر، کہا سلام بول، سلم، سلام کہہ۔ انہوں نے اپنی چھوٹی سی زبان میں جب آہستہ کہا السلام علیکم، تو آگے خوشبو پہچان لی بابیاں، انہیں انج سر چایا تے بھمیں جو گر گئی، ایسے پکڑا، تھوڑی تھوڑی نظر باقی تھی، ایسے دیکھ کے کہا من، ایک کیڑا بولیا ہے؟ حضرت زین العابدین بولے، کہا سرکار اے میرا پتر محمد ہے۔ بس محمد کا لفظ آیا، ایسے پڑھ کے حضرت جابر پتہ نہیں کیا یاد آیا، پلکیں بھیگ گئیں، ایسے بازو پھیلایا، بازو پکڑ کے سینے سے لگایا اور کہا اوے میرا میٹھا محمد، تجھے میرا محمد سلام کہتا تھا۔ تو تجھے میرا محمد، ہائے ہائے ہائے، محمد الرسول اللہ یقرئ السلام، میرا میٹھا محمد تجھے سلام کہتا تھا۔ اب وہ بچہ سن کے اپنے او آقا کا نام، اس کا وہ چہرہ پھول کی طرح کھلا۔ امام زین العابدین بیٹھے، کہا حضور کھول کے بولیے، ذرا لب پھر چولیے، والا کھیں۔ آپ نے فرمایا زین العابدین، تیرا ابا میرا حسین اس کی طرح بچہ تھا، میری جوانی تھی، اور پاک پاک لجپال میرے حضور میرے آقا، ان کی گود میں تیرا ابا حسین کھیل رہا تھا، میں چلا گیا، میں نے کہا پیارا لگتا ہے، تو حضور نے صدیوں کا نقاب کھینچ دیا۔ آپ نے فرمایا جابر اس کو اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام علی ہوگا۔ قیامت کے دن جس وقت لوگ جائیں گے، اللہ کہے گا عابدوں کا سردار کھڑا ہو جائے، حسین کا وہ بیٹا کھڑا ہو جائے گا۔
اور فرمایا وہ کوئی اور نہیں وہ تو ہے. اور پھر میرے کملی والے نے بولا تھا اس کو اللہ بیٹا دے گا, اس کا نام محمد ہوگا. اگر تیری اس سے ملاقات ہو جائے مجھ محمد کا میرے محمد کو سلام کہہ. یہ اہل بیت کے کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں, یہ کچھ شگفتہ پھول ہیں کچھ پھول ہیں, یہ سارے آل رسول ہیں. ان کی بارگاہ میں آج میں قرآن پاک کے موتی لٹا رہا ہوں, آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ حضرت امام محمد باقر, آیت میں نے کون سی پڑھی تھی؟ ام یحسدون الناس علی ما آتا. حسد بندہ او دے نال کردا ہے جے دے پلے کچھ تے جے دے پیپے ہی خالی ہون او دے نال حسد کنے کرنا ہے. حسد تو بندہ انہاں نال ہی کردا ہے جنہاں دے کول کچھ تے جنہاں کول سب کچھ سی. دنیا پھر حسد. حضرت امام محمد باقر کے بیٹے کا نام ہے امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام ہے امام موسیٰ کاظم. حضرت لیث بن سعد حدیث کی دنیا کا امام, وہ کہتے 111 غالباً ہجری تھا میں مکے آیا. مطلب کہ ہاں اسے آگے کی بات, وہ کہتے میں رستے میں شفیق بلخی, معاف کرنا حضرت شفیق یا شقیق بلخی, وہ کہتے میں نکلا گھر سے, رستے میں ایک نوجوان کو بیٹھے دیکھا, جو آئے سپیشل اسے سلام کرے اس کے ہاتھ چوم لے. میں آکھیا متھے رگڑ دیاں میری 80 سال عمر گئی ہو گئی نہ کوئی سلوٹ کردا ہے. اے منڈا جے ہیں تے جیڑا آندا ہے سلام بھی کردا ہے ہاتھ بھی چومدا ہے تے جیب وچ بھی ہاتھ پاندا ہے. ہن دسو غصہ آوے سانو کہ نہ آوے؟ آنا چاہیے نا. ہن جے میں بیٹھا تے تقریر کردا تے بابے اور اٹھے نوں 1000 روپیہ مینوں پڑھا دیا, ہن غصہ تو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ یہ عجیب آدمی ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم بیٹھے نوجوان ہیں. حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں ساری عمر گزر گئی اللہ اللہ کر دیاں پر جیڑا آوے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نفرت سے, دیکھ کے کہا یہ تو معاشرے پہ بوجھ ہے, کھائے جا لیے جا رہا ہے, ہاتھ چموا رہا ہے, یہ تو معاشرے پہ بوجھ ہے. بس اتنا خیال آیا, اچانک اس نوجوان نے سر اٹھایا میری طرف دیکھے بغیر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, او مومنو بدگمانی نہ کیتا کرو. تے جنہیں کچھ کیتا ہوندا ہے نا گل کسے ہور نو کریے او یار نو آدھے سانو پہ آکھ دئی. چور کے سر میں تنکا, او آدھن ٹھک میرے دل چ لگی, اے میں بدگمانی کیتی تے مینوں پہ آکھ دین کہ بدگمانی نہ کیا کرو یہ گناہ ہوتی ہے. مجھے لگا جھٹکا دھوبی پٹکا. میں نے کہا یہ نوجوان نہیں یہ تو بزرگوں کا بھی باپ ہے. میں اٹھ کے نیڑے آنے لگا, اس نے اٹھائی چادر اور جتنے پیسے ملے کچھ ایک فقیر کو دیے, دوسرے کو دیے, لٹا کے آگے. میں نے کہا اوے 80 سال ماتھا رگڑتا رہا ہے, ایک ہی دھوبی پٹکے میں تجھے سمجھا دیا ہے. میں پیچھے میں نفلیں بھول گیا, میں پیچھے اہل بیت کے پھول کے چل پڑا. چلتے چلتے آگے آیا, اب میں تو چلا ان کے پیچھے, مجھے پتا نہ چلا سفر کتنا ہو گیا. ادھر بھوک نے ستایا, ادھر پیاس نے ستایا, پیٹ نہ پئیاں روٹیاں سبے گلاں کھوٹیاں.
تے تواڈی بھی نگاہ ہن لنگر والے پاسے. حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں بھوک پیاس مجھے پاگل کر رہی ہے. وہ وہاں بیٹھ گیا بابا، بیٹھ کے اس نے بیٹھے بیٹھے جیسے بچے کھیلتے ہیں، کھیلتے ہوئے ریت کو ادھر کیا ادھر کیا ادھر کیا، ایسے جو دیکھا بیچ میں سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا. وضو کیا، میں نے بھی کیا. مجھے کہا پیاس لگی تے پی لے، بھوک لگی تے کھا لے. سمجھ نہیں آئی؟ اور تانوں آکھاں پیاس لگی ہے تے پی لو، بھوک لگی ہے تے تسی آکھو گے لگدا ہے تھکے ہوئے ہوش نہیں رہا، پین والی شے کھان والی تے نہیں نا. وہ آدن میں جو ایسے دونوں ہاتھ ڈالے نا چلو اٹھایا، انہوں نے کہا پی لے کھا لے، دیکھا تو میٹھے ستو تھے. میں نے راج کے کرم فرمایا، پر جیوں تسی تبرک نو جھپٹ دے آدن اگلے دن دا بھی پروگرام بنایا. میں نے پورا زور لگایا، پر اب میرے تو طوطے اڑ گئے. جسے میں بھار سمجھ رہا تھا وہ تو سرکار نکل آیا. اب جس وقت میں پیچھے بھاگا پاگلوں کی طرح سب کچھ بھول گیا. آپ بیٹھ گئے آپ، اور میں نے کہا پاؤں پہ ہاتھ دھروں معافی مانگوں. ابھی دل میں سوچا انہاں بیٹھا پرلے پاسے منہ کر کے آکھیا انی لغفار لمن تابا، جنہیں معافی منگی اساں بخش دیتا. اوے 14 طبق روشن، جنہیں معافی منگی اساں. میں ڈگیا پیراں وچ معاف کریں، میں بدگمانی بڑی کی تھی. آپ نے فرمایا بلخی ایسی نعمتیں ہمارے گھرانے پہ صبح و شام برستی ہیں. ہم حسین کی اولاد ہیں، ہم محمد عربی کے بچے ہیں. اللہ کرم فرماتا رہتا ہے، اللہ عنایات فرماتا رہتا ہے. اس لیے یہ وہ لوگ ہیں. فرمایا جو بندہ ہدایت چاہے وہ ان کے رستے پہ آئے. آخری بات، حضرت امام حسن، مروان کی عادت تھی ہر روز گالیاں. مسجد نبوی آپ کو ہر روز بندہ گالیاں دے، برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. اے میرے حسن کا کلیجہ، آتے حضور کے روضے پہ بیٹھ جاتے، وہ وہیں وہ بولتا رہتا، اور جس وقت بات بند کرتا آپ چپ کر کے نماز کی تکبیر ہوتی نماز پڑھتے. ایک دن تنگ آیا مروان، اس نے کہا اے بندہ ایک دن بھی نہیں بولیا، طاقت بھی ہے، مریدوں کی قطاریں بھی ہیں، پھر بھی چپ رہتا ہے. اس نے ایک قاصد بھیجا جس کو برے لفظ کہلوا کے سکھا کے، جب اس نے جا کے وہی کہے، امام حسن نے اسے دیکھ کے کہا مروان سے کہہ دینا کہ تو اور بول، تو اور برے لفظ بول، میں ایک بھی نہیں بولوں گا تاکہ تیرے دفتر عمل میں کہیں کوئی نیکی نہ شامل ہو جائے. تو اپنی برائیاں بڑھا، حسن نیکیاں بڑھائے گا. اے دیوتے سبق بھی کرن عمل بھی. تسی تے آدھو ایک آکھیں گا تے 100 سنیں گا. نہ، حسنی بڑھو، حسینی بڑھو، حوصلہ پیدا کرو، حلم پیدا کرو، لڑیا نہ کرو. واہ، میرے حسن سے ایک اور بڑے آدمی کے ساتھ لے دے ہو گئی، اور پھر تھوڑے بحث بھی ہو گئی، اور لفظ بھی ذرا آگے پیچھے اس نے کہہ دیے. جب رات ہوئی امام حسن نے جا کے اس کا کنڈا کھڑکایا.
کنڈا کھڑکا کے فرمایا یار گل آواز میری اچھی ہو گئی میں تو معذرت کرن آیا باقی جیڑا کچھ تو مینوں آکھیا ہن سمجھنا جیڑا کچھ تو مینوں آکھیا اگر میں اونجدا ہاں مینوں اللہ معاف کرے تے جے تو جو مینوں آکھیا میں اونج نہیں پھر اللہ تینوں معاف کرے ایک کر دے وعدہ ایدے تے عمل کرو گے یا ڈنڈکیاں نال لڑو گے تسی ہن ہر روز آ رہے ہو تے اس سونے سونے سبق نے آل رسول دے گھر دے حوصلہ پیدا کرو حضرت ابو بکر صدیق سے ایک بندہ جھگڑ پڑا لفظ اس نے سخت کہنے شروع کیے حضور دور بیٹھے تک رہے تھے سرکار چپ کر کے تکتے رہے بیٹھے رہے حضرت ابو بکر آخر کار رہا نہ گیا انہوں نے بھی پھر ایک دو لفظ کہے سرکار اٹھے جیسے کوئی روٹ کے چل دیتا ہے صدیق اکبر سمجھ گئے سرکار رس کے ٹر گئے پیچھے دوڑے آقا جب تک وہ کچھ بولتا رہا آپ چپ بیٹھے رہے میں ایک واری بولیا تو ٹر پہ ڈھولیا سرکار نے روک کے فرمایا ابو بکر جدوں تیکر او زبان درازی کردہ رہا رب نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیتی انہوں جواب دیتی جاؤ تے میرے ابو بکر دے رجسٹر وچ نیکی دے اتے نیکی پر جدوں تو خود بول پہ آئے رب فرشتیاں نو آکھیا ہن تسی واپس آ جاؤ آپے موک لین گے پھر میں بھی اٹھ کے ٹر پیا اس واسطے کچھ رب دے اتے بھی چھڑ دیو سارے فیصلے آپ نہ کرو خصوصاً جیڑے ویلے مسیت وچ آؤ نا تے تقریر سن لو تے صرف تقریر نہیں نماز ویلے بھی تقریر سن لو تے پھر جگہ نہ ہوئے انج ہو جاؤ میرے رب نے قرآن وچ ویکھیا نا صحابہ مسجد چھوٹی صحابہ چوکھے آ گئے رب خود بولیا تفسحو فی المجالس تھوڑے تھوڑے پاسا مارو تھوڑا تھوڑا تسی الٹا ہی مارو گے انج مارو پاسا مارو دا مطلب ہے جا بناؤ سمٹ جاؤ اگلے دا بھلا کرو وہ ساڑے کولو تے عیسائی تے یہودی معاف کرنا چنگے انہاں دے سامنے گڈی تے گڈی آ جائے تے اتھے ہی روک کے آکھنگے تو گزر جا وہ آکھے گا نہیں تو گزر جا تے جے تواڈے سامنے کوئی آ جائے اتھو ہی پی کر کے روک جا میں جانا ہی اے مسلمان آلہ کم نہیں مسیح تے اور ضروری ہے تے اے سبق کنے دیتا نبی دی اے جڑا میں سبق آخر وچ عرض کیتا اے دے اتے عمل کرنا چنگی گل ہے ایویں تھوڑے جے ہاتھ چوک لو ہن یا اللہ میں تے پیغام دیتا ہی پہنچا ہن انہاں نو تو سمجھا تے مینوں دتی آئیے او تو صدا تو بھی اگلے جلسے تے جا او برا بھی انتظار کر دے پین اللہ تعالی تے کل پتہ ہے کہ دا ذکر ہے کل انشاءاللہ اہل بیت کی بنیاد محسنہ اسلام جو رسول کے آنسو پوچھتی رہی اپنے دوپٹوں سے نبی کی بچیاں پالتی رہی جس نے پوری زندگی کی کمائی اسلام کے نام لگائی اور رسول کی پہلی تصدیق کرنے والی صدیق بعد میں علی بعد میں جس نے اسلام کو سنبھالا ہے علی کو پالا ہے جس پہ راضی حق تعالی ہے اور جس بی بی کو میرا رب بھی سلام فرماتا تھا اس بی بی کا کل ذکر ہے انشاءاللہ آپ بھی وقت پہ آئیں گے میں بھی وقت پہ آؤں گا کل کوشش کریں گے تھوڑا وقت مجھے آرڈر یہی ہوتا ہے کہ وقت تھوڑا لایا کر
پر میں آدھا پتہ نہیں یہ زندگی وفا کرے نہ کرے، نت نت ہاتھ لگدا نہیں اے کرما والا ویلا، پتہ نہیں پھر نال سبب دے کدوں ہوئے گا میلہ۔ روز کہتا ہوں یہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، لکھ رکھو اپنے سینے پہ یہ وقت بہت قیمتی ہے، بلکہ وقت یہی ہے جو یہاں گزار رہے ہو، باقی وقت نہیں فضولیت ہے، یہ وقت یہاں بھی کام آئے گا، کالی قبر میں بھی کام آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آمین۔ پہلے ایک اعلان بھی سن لیں کہ جتنے آپ بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، جو بڑے ہیں وہ تشریف فرما رہے ہیں، بیٹھے رہیں، آپ کو لنگر بیٹھے بیٹھے پہنچائیں گے، بچے جو ہیں وہ چلے جائیں گے، ان کو ادھر دیا جائے گا، آپ حضرات تھوڑا سا صبر فرمائیں گے، انشاءاللہ لنگر میرے اللہ پاک کے کرم سے ان عظیم ہستیوں کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اس کو برکت والا رحمت والا سمجھ کے لینا ہے اور بیٹھے رہنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام۔ میرے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب مسلمانوں کو ایک کر، یا اللہ ہم سب کو نیک کر، اپنے نبی پاک کے صحابہ، اپنے نبی پاک کے ازواج پاک، اپنے پیارے محبوب کی اہل بیت، ہمیں سب کی نوکری خدمت چاکری محبت عطا فرما، ہمارے سینوں کو بیکی نہ کر دے، یا اللہ ہمارے سینوں کو مدینہ کر دے، یا اللہ ہمارے پیارے دین اسلام کو اونچا کر دے، اس جھنڈے کو بلند فرما دے، یا اللہ اپنے حبیب کے پیاروں کا صدقہ ہمارے جتنے دوست بھائی عزیز پیارے اس محفل کے لیے سارا دن کوشش کرتے ہیں، میرے اللہ انہیں ان کی نسلوں کو اس کی جزا عطا کر، جتنے ہمارے بھائی بزرگ بچے مائیں بہنیں اس محفل میں آتے ہیں، میرے اللہ ان کے نسلوں کو گھروں کو آباد فرما، یا اللہ ہماری اس کھوٹی زندگی کو کھڑا کر دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے، ہمیں اچھائی کی توفیق دے، ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں قرآن پاک کا پڑھنے والا بنا دے، قرآن پاک کو سینے میں لگانے والا بنا دے، ہماری مساجد کو آباد کر، ہمارے مدارس کو آباد کر، ہمارے گھروں کو آباد کر، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر جو فساد فتنے ہیں یا اللہ ان کو ختم فرما، ہمیں محبت عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی چاکری عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین۔ لا الہ الا اللہ۔